أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے اور آج آخری رکوع سورہ آل عمران کا شروع ہو رہا ہے. مکمل سورہ آل عمران میں 200 آیتیں ہیں. 200 آیتوں میں سے 180 پر 9 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو چکی. اب 11 آیتیں باقی ہیں. آج کی اس مجلس کے لیے میں نے 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے. آیت نمبر 190 اور آیت نمبر 190 پر 1. یہ آخری رکوع ہے. اس کے ختم ہوتے ہوتے سورہ آل عمران مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد انشاءاللہ سورہ نساء شروع ہوگی. اور بات جب آ گئی ہے تو بتا دوں کہ آگے جو صورت شروع ہو رہی ہے سورہ نساء، یہ تفسیر اور مسائل کے اعتبار سے بہت ہی بنیادی صورت ہے. میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے. اور میرا نظریہ ہے کہ جتنے بھی آج ہمارے بنات جتنے مدارس چل رہے ہیں بنات کے لڑکیوں کے، تو اس میں سے بہت سارے مدارس ایسے ہیں جس میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، حدیث شریف پڑھائی جاتی ہے، فقہ پڑھائی جاتی ہے. اور کچھ مدارس وہ ہیں جس میں صرف تربیتی کورس ہوتا ہے، اصلاحی کورس ہوتا ہے، اور اس میں تفسیر پڑھائی نہیں جاتی، حدیث نہیں پڑھائی جاتی، فقہ نہیں پڑھایا جاتا. صرف اور صرف ان کو جو ہے ان کے جو پیش آنے والے مسائل ہیں وہی ان کو پڑھائے جاتے ہیں. اور کچھ جو ہے تجوید پڑھائی جاتی ہے، قرآن شریف تجوید کے ساتھ پڑھنا، اور کچھ صورتیں حفظ کرا دی جاتی ہیں، اور ضروری مسائل سے ان کو جو ہے واقفیت حاصل ہو جاتی ہے. تو جن مدارس میں یہ کام ہوتا ہے، یعنی کہ تربیتی کورس جن مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اگر ان مدارس میں سورہ نساء کی تفسیر اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نور کی تفسیر اگر پڑھائی جائے تو میاں بیوی کے جو حقوق ہیں اس سے جو ہے لڑکیوں کو بہت ہی جو ہے فائدہ اسے ان 2 صورتوں کی تفسیر سے بہت ہی فائدہ ملے گا. اس لیے کہ ان 2 صورتوں میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں، بہت سارے جو ہے ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جو دوسرے صورتوں میں نہیں بتائی گئیں. تو اب جو ہے ہمارا آل عمران ختم ہو رہا ہے صورت، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ نساء شروع ہوگی. تو اس میں جو ہے بہت سارے مسائل آئیں گے. تو ابھی سے جو ہے ارادہ کریں کہ بھئی سورہ نساء کی جتنی بھی تفسیر ہوگی ہر تفسیر میں ہم شریک ہوں گے اور ہر بات کو غور سے سنیں گے. جب ہم ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اس کے لیے راستے آسان کریں گے.
اور وہ کام کرنے کی اللہ توفیق دیں گے. تو اس لیے پہلے ہی آپ لوگوں کو میں اطلاع دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات بیٹھ جائے. تو آج کی مجلس کے لیے میں نے 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے. آیت نمبر 180 پر 9، آیت نمبر 190، آیت نمبر 190 پر 1. یہ 2 آیتیں ہیں. آیتوں کا ترجمہ پہلے سنتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بلا شبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور ایک بعد دیگر رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہیں اہل عقل کے لیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. آج کی دوسری آیت، جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور آسمان اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس کو لا یعنی پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا. ہم آپ کو منزہ سمجھتے ہیں، سو ہم کو دوزخ کی عذاب سے بچا لیجئے. یہ دونوں آیتوں کا ترجمہ ہوا. اس کی تفسیر یہ ہے کہ پہلی آیت جس میں اللہ رب العزت اپنی جو ہے قدرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور انسانوں کو اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں. ترغیب نہیں بلکہ حکم دیا جا رہا ہے. ترغیب الگ چیز ہے، حکم الگ چیز ہے. ترغیب اور حکم میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت نے ترغیب نہیں دی بلکہ حکم دے دیا کہ تم کیا کرو، میرے آسمان اور زمین اور جتنی چیزیں بنائی گئی ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر غور کرو، اس کے اوپر جو ہے فکر کرو کہ یہ چیزیں اللہ نے کیوں پیدا کی، مقصد کیا ہے. تو اس پہ جو ہے فرمایا گیا ان فی خلق السماوات والارض، کہ بلا شبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور ایک بعد دیگر رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب. اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کے پیدا ہونے میں اور اس کے ساتھ ساتھ رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے اس میں جو ہے دلیلیں موجود ہیں، اور اس میں جو ہے اللہ کی قدرت کا مظاہرہ اس میں ہو رہا ہے. اگر کوئی آدمی جس کے اندر عقل سلیم ہو اور عقل اس کے اندر ذرہ برابر بھی ہو تو وہ آدمی کیا کرے گا، ان چیزوں میں اللہ کی قدرت کو پہچانے گا. اس لیے کہ اتنا بڑا آسمان اور اس کے اوپر اور 6 آسمان موجود ہیں، اتنی بڑی زمین، اس کے نیچے اور 6 زمینیں موجود ہیں، 7 زمین 7 آسمان. اب یہاں جو ہے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر کوئی ایک عمارت بناتے ہیں تو وہ عمارت بغیر ستون کے کھڑی نہیں ہو سکتی. وہ بلڈنگ جو ہے بغیر پلر کے نہیں کھڑ سکتی. تو اتنا بڑا آسمان اللہ رب العزت نے اس کونے سے لے کر اس کونے تک، دنیا کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک کوئی ایک پلر بھی اللہ نے نصب نہیں کیا. کسی ایک پلر کے سہارے اللہ نے آسمان کو کھڑا نہیں کیا، بلکہ امر کن سے اللہ نے کھڑا کر دیا ہے. یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے. اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مند انسان غور کرے گا کہ بھئی یہ چیزیں جو ہیں بڑی قدرت کی چیزیں ہیں اور اس کے پیچھے کوئی بڑی ذات موجود ہے جو ان چیزوں کو بنانے میں اور ان چیزوں کو عدلنے بدلنے میں مشغول ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک گھر چلانے کے لیے ہم کو کسی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں. بعض اوقات گھر کا جو بڑا رہتا ہے جس کے اوپر بیوی کا بوجھ ہے، بچوں کا بوجھ ہے، بوڑھے ماں باپ بھی رہتے ہیں، بھائی بہن بھی رہتے ہیں، کمانے والا ان پریشانیوں میں مبتلا ہو کر ناجائز کام کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے. عام سی بات ہے یہ کوئی جو ہے تعجب کی بات نہیں ہے آج کے زمانے میں. اب ناجائز کام کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں جو آج جو ہے ہماری زندگیوں میں آ چکے ہیں. جیسا کہ اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی پیدا ہوتے ہی
اب جو ہے باپ کو فکر رہتی ہے. اگر باپ اس کے بارے میں فکر مند نہ ہو، لیکن گھر کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے لوگ جو ہیں اس آدمی کو فکر دلاتے ہیں کہ بھئی بچی پیدا ہو چکی ہے، اب ہی سے اس کے لیے کیا کر انتظام کر لے، شادی کے لیے اس کے لیے کچھ جوڑ کے رکھ لے. اب جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ آدمی کے اتنی کمائی نہیں ہے کہ بھئی رشتہ آ گیا اسی وقت بچی کا جو ہے رشتہ کر دے، نکاح کر دے. اتنی کمائی آدمی کی نہیں ہے. اور چلو اگر کمائی نہ ہو تو دوسری طرف دینداری دیکھیں. دینداری بھی اتنی نہیں ہے ہماری کہ بھئی ہم جو ہے اپنی بچیوں کا یا پھر جو ہے اپنی شادیاں جو ہے بالکل سادے انداز میں سنت کے مطابق اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اسوے کے مطابق کریں. اتنی دینداری ہمارے اندر نہیں ہے. دونوں چیزوں سے ہم مجبور ہیں. تو انسان کیا کرتا ہے کہ جیسے ہی بچی پیدا ہوتی ہے، بچی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اب جو ہے بچی کی فکر میں مشغول ہو جاتا ہے. اب فکر میں آدمی کیا کرتا ہے؟ پیسے جوڑنا شروع کرتا ہے. اور وہ پیسے کیسے جماتا ہے؟ پوسٹ آفس کے ذریعے سے یا LIC کے ذریعے سے یا پھر جو ہے فکس ڈپازٹ کے ذریعے سے پیسے جوڑنا شروع کرتا ہے. اگر ان تینوں مسئلوں کو شریعت کے مطابق دیکھیں گے تو شریعت جو ہے ان تینوں مسئلوں کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے کہ اس میں سود کا جو ہے شائبہ رہتا ہے کہ اگر ہم فکس ڈپازٹ کریں تو ہمارا جو بیلنس رہتا ہے اس کے اوپر ہر 3 مہینے میں ہر 6 مہینے میں بینک ہمیں انٹرسٹ دیتی ہے. اگر آپ کو تجربہ نہ ہو تو بینک آج جو ہے ہر ایک کا اکاؤنٹ موجود ہے. فکس ڈپازٹ اگر کسی کا ہے تو وہ آدمی جو ہے ہر 3 مہینے یا 6 مہینے میں وہ ہسٹری نکال کر دیکھ لے تو اس میں پتا چلے گا کہ بھئی ہمارا پیسہ کتنا تھا اور ان 3 مہینوں میں ان 6 مہینوں میں کتنے پیسے ہمیں زائد مل گئے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف موجود ہے، مسلم کی روایت ہے کہ ایک چیز جنسی ایک ہو اور اس کو جو ہے کمی زیادتی کے ساتھ اس کا لین دین جائز نہیں. پیسہ ہے، ادھر ہمارا بھی پیسہ، ادھر جو ہے اکاؤنٹ میں آنے والا بھی پیسہ ہے، تو جنس جو ہے دونوں کی ایک ہے. اب جو ہے اس کو ہم اگر اس کا لین دین کرنا چاہیں تو برابر سرابر کا معاملہ کریں گے. ایسا نہیں کہ بھئی ہم کیا کریں ایک طرف جو ہے کم اور ایک طرف زیادہ کمی پیشی کے ساتھ اگر کریں تو شریعت اس کو کہتی ہے یہ سود. اسی طریقے سے LIC کا اگر دیکھ لیں اس میں بھی جو ہے یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے. اور اسی طریقے سے پوسٹ آفس کا اگر مسئلہ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بھی یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے آدمی نہ چاہ کر بھی بوجھ اس کے اوپر رہتا ہے، گھر کا، بچوں کا اور بیوی کا، اپنے جو ہے بوڑھے ماں باپ کا، اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا. تو اس وجہ سے آدمی مجبور ہو کر اس طرف جو ہے قدم بڑھا دیتا ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے آدمی کو یہ گھر چلانے کے لیے اتنی ساری مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں. تو اللہ رب العزت کی طاقت کیسی ہے، اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ بغیر کوئی مصیبت کے، بغیر کوئی مشکل کے، بغیر کوئی تھکان کے اللہ رب العزت جو ہے ازل سے پوری دنیا کو چلا رہے ہیں، اب تک چلائیں گے. شروع سے جب سے دنیا قائم ہوئی اس وقت سے اللہ پورے نظام کو چلا رہے ہیں اور آخری تک چلاتے رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. تو اس کے اوپر انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ آیت کی جو ہے شان نزول مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں لوگوں کو کفار مکہ کو جو ہے اللہ کی طرف بلانے کے لیے دعوت دے رہے تھے. تو اس وقت کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اگر واقعی آپ سچے نبی ہیں، جیسا کہ پیچھے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے، اور اس سوال میں صرف کفار مکہ نہیں تھے بلکہ اس میں یہودیوں کا بھی جو ہے اس میں حصہ تھا، عیسائیوں کا اس میں حصہ تھا. تمام لوگ مل کر آپ سے سوال کر رہے تھے کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں
جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، ان کے پاس بہت سارے معجزات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت سارے معجزات تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی بہت سارے معجزات تھے۔ ان کے ہاتھوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایسی لکڑی تھی کہ اس لکڑی کو اگر سمندر پر مار دیا جائے تو سمندر جو ہے 12 راستے دے دیتا تھا۔ تو ایسے معجزات ان کے تھے۔ اگر تمہارے پاس بھی اگر کوئی ایسا معجزہ ہو تو ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ کیا کرو، صفا پہاڑ کو سونے کا بنا کے دکھا دو۔ کس کا مطالبہ ہو رہا ہے؟ کفار مکہ اور اسی طریقے سے یہودیوں اور عیسائیوں کے طرف سے مطالبہ ہو رہا ہے، اگر آپ واقعی نبی ہیں، سچے نبی ہیں، تو آپ کیا کرو، صفا پہاڑ کو سونے کا بنا کے دکھا دو، ہم مان لیں گے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ عقل مند انسان وہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے صفا پہاڑ سونے کا بن جائے وہ آدمی اللہ پر ایمان لائے۔ عقل مند انسان اس کو نہیں کہا جاتا اگر کسی کے اندر ذرہ برابر بھی عقل ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے آسمانوں، ہمارے زمینوں اور ہمارے جو ہے دن کا لانا رات کے لانے میں غور و فکر کریں تو اس میں جو ہے ہماری قدرت اس کو نظر آ جائے گی، اور جب ہماری قدرت اس کو سمجھ میں آ جائے گی تو اس کے بعد ہمارے اوپر ایمان لانا اس کا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے شان نزول ہے اس آیت شریفہ کی۔ جب آپ مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے آ گئے تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک صحابی آ کر امی جان حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا سے سوال کرتے ہیں کہ امی جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ایسی بات جو کہ تعجب خیز ہو بتا دیں، تعجب والی ہو، جس کو سن کر انسان جو ہے تعجب میں پڑ جائے، ایسی کوئی بات ہو تو بتا دیں۔ تو امی جان فرماتی ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ایسی نہیں ہے جس میں انسان کے لیے تعجب نہ ہو، تعجب کی ہر بات آپ کی تعجب والی ہی تھی۔ اس کے بعد پھر فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، میرے بازو میری ہی باری تھی، لحاف میں لیٹے ہوئے تھے، تو لیٹے لیٹے مجھ سے اجازت چاہی کہ عائشہ اگر آپ مجھے اجازت دے دو تو میں میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، تو میں نے اجازت دے دی۔ اب یہاں جو ہے یہ بھی جو ہے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیوی کا حق شوہر کے اوپر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر شوہر بیوی سے جو کہ فراغت کا وقت رہتا ہے اور اس وقت شوہر کا کوئی کام نہیں رہتا اور وہ وقت بیوی کا ہی رہتا ہے، اگر اس وقت میں شوہر کو کچھ کام کرنا پڑے بیوی کو چھوڑ کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہمیں بتاتی ہے کہ بیوی کی اجازت لے کر کام میں مشغول ہو جاؤ، اس لیے کہ صبح سے شام تک جو کام ہمارا رہتا ہے، دن بھر باہر ہم رہتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، لیکن رات کا وقت یا دن کا کوئی وقت جس کو ہم اپنے گھر والوں کے لیے خاص کر دیں، اس وقت میں اگر ہم دنیا کا یا کوئی اور، یہاں تو عبادت کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہاں تو عبادت کا تذکرہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایسا گمان کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کریں یا آپ جو ہے بیویوں کے حقوق کی پاسداری نہ کریں اور بیویوں کے حقوق کو جو ہے پامال کریں، ایسا ہرگز ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہے ہم سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، ایسے چوک ہم سے ہوتی ہیں، نبی سے ایسی غلطیاں نہیں ہوتی۔ نبی جو ہے ہر آدمی کا پورا حق ادا کرنے والا ہوتا ہے، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت ہی اونچا، تمام نبیوں کے سردار آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو جو ہے کیا ضرورت پیش آئی؟ دنیا کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کی ضرورت محسوس ہوئی، تو امی جان سے اجازت لے رہے ہیں کہ عائشہ اگر اجازت دے دو تو میں کیا کروں گا، میرے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ آہ وزاری کر لوں گا۔ تو امی جان جو ہے اجازت دے دیتی ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت طلب کرے اور ازواج مطہرات میں سے کوئی زوج محترمہ اجازت نہ دیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔
امی جان نے اجازت دے دی. امی جان فرماتی ہیں میری جب اجازت مل گئی تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے نماز میں, اور اسی وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تھی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس آیت کو نماز میں پڑھتے رہے, پوری رات اسی آیت کے پڑھنے میں گزار دی, اور اس آیت کو پڑھتے گئے, روتے گئے, یہاں تک کہ رو رو کر آپ کے پورے چہرے پر آنسوؤں کی لڑیاں جو ہے بندھی ہوئی تھیں, آنسو جو ہے آپ کے پورے چہرے کو بھگا دیا تھا, اور آنسو سے پورا چہرہ بھیگ کر آپ کی داڑھی مبارک بھی بھیگ گئی. امی جان فرماتی ہیں آگے آپ کا پورا سینہ بھیگ چکا تھا, آگے آپ کا پورا سینہ بھیگ چکا تھا, اور اسی آیت کو پڑھ رہے ہیں, اسی آیت کو پوری رات گزر گئی. آگے فرمایا جا رہا ہے کہ صبح کے وقت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اذان دینے کے لیے. اذان دینے کے لیے جب آئے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے, رو رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا نماز کا اذان کا وقت ہو چکا ہے, اذان دینے کے لیے میں حاضر ہو چکا ہوں. تو اس وقت آپ نے اپنی نماز کو مختصر کر کے پوری رات گزر گئی, پوری رات نماز میں گزر گئی. اس کے بعد حدیث کا الفاظ کیا ہیں, آپ نے اپنی نماز کو مختصر کیا, سلام پھیرا. اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ نبی جی آپ کے اللہ نے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو, تمام خطاؤں کو معاف کر دیا ہے, تو آپ کو اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ بنوں, اس لیے میں اللہ کے سامنے رو رہا ہوں. تو یہ آیت جو ہے, اس آیت کا شان نزول یہ ہے. تو اس آیت پہ جو فرمایا گیا ہے, اگر اس کو جو ہے ہلکے نظر سے اگر دیکھیں گے تو اس کے مطالب ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گے, لیکن اس کی گہرائی میں جب اتریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے. آج لوگ جو ہے چاند تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں, کامیاب بھی ہو رہے ہیں, اور بات معلوم ہوئی ابھی جو ہے 2-3 دن پہلے کی بات ہے, میں نے جو ہے ایک نیوز میں پڑھا ہے کہ اب تو چاند کا جو کوٹا ہے وہ مکمل ہو چکا, اب لوگ جو ہے سورج پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہاں تک جو ہے لوگ کوششیں کر رہے ہیں. اب اس کو جو ہے ایک اسلامی حیثیت سے اور شرعی مسئلے کے حساب سے ہٹ کر دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو دنیاوی اعتبار سے دنیا کے تمام ممالک جو ہے اس کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن جو لوگ وہاں تک پہنچ رہے ہیں, کیا ان کو اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کرنے کا موقع مل رہا ہے؟ کیا وہاں تک جا کر واپس آ کر وہ لوگ جو ہے اسلام کے دائرے میں آ رہے ہیں؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں, کوئی ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے. تو اسی لیے کتابوں میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی پوری جو ہے زندگی اللہ کی عبادت میں گزار لے لیکن اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. یہاں تک حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 60 سال بغیر معرفت الہی کے اللہ کی عبادت کرے, بغیر اللہ کی معرفت کے, اللہ کی پہچان کے بغیر اللہ کی عبادت اس طرح کرے 60 سال تک کہ 60 سال میں ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو. دوسری طرف ایک آدمی ایسا ہے جو ایک لمحہ بیٹھ کر اللہ کی قدرت کو سوچتا ہے تو اس کا ایک لمحہ اس کی 60 سال کی بغیر معرفت والی عبادت سے بھاری ہو جائے گی. تو اسی لیے قرآن کی جو آیت شریفہ ہم جو ہے بیانات پہ سنتے رہتے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وہاں مفسرین فرماتے ہیں عبادت کا مطلب نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج نہیں, بلکہ عبادت کا مطلب عبادت کہہ کر اللہ کیا مراد لے رہے ہیں کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لے, اللہ کو پہچان لے, اللہ کی حقیقت کو سمجھے, اللہ کی طاقت کو, اللہ کی قدرت کو انسان سمجھ جائے تو اس کے بعد انسان سے کوئی اللہ کی عبادت چھوٹ نہیں سکتی, اللہ کی نافرمانی اس آدمی سے نہیں ہو سکتی. آج ہماری عبادتیں بہت کمزور ہیں, نمازیں ہمارے مکمل نہیں,
روزے ہمارے مکمل نہیں، حج ہمارا مکمل نہیں، زکوٰۃ ہماری مکمل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جو ہے اللہ کی معرفت مکمل طریقے سے حاصل نہیں ہوئی. زندگیاں ہماری گزر رہی ہیں. میں ہر بار جو ہے ایک بات نماز کے تعلق سے کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے آج نماز کی عادت ہو چکی ہے. عادت کی وجہ سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. ہماری نمازوں سے ہمیں فائدہ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عادت ہو چکی. نماز پڑھتے پڑھتے سالوں سال سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو عادت کے موافق ہم لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں. نماز کو سمجھ کے، نماز کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھ کے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. اگر حقیقت والی نماز اگر پڑھیں گے تو اس کے پیچھے جو اللہ کی مدد آئے گی وہ ہم جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے. تو آج ہماری نمازیں اتنی کمزور ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ کی طاقت کا علم نہیں ہے، اللہ کو ہم نے نہیں پہچانا. اگر آج دنیاوی اعتبار سے گلی کا کوئی کونسلر آ کر کسی بات کی دھمکی دے دے تو آدمی جو ہے فوراً ڈر جاتا ہے. کیوں ڈر جاتا ہے؟ اس لیے کہ بھئی اس کی طاقت کا علم اس کو ہے. اگر ہم نے اس کی بات نہیں مانی تو آدمی کیا کرے گا؟ ہمیں نقصان پہنچائے گا. ہمیں تو جو ہے دنیا کے لوگوں کے طاقت کا علم ہے، جبکہ اللہ کی طاقت کے سامنے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کی طاقت کام نہیں کر سکتی. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ کی طاقت کو پہچانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، تب جا کر کچھ کام ہو سکتا ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اگر کوئی آدمی اللہ کی معرفت حاصل کر لے تو اس کے بعد یہ موقع اس کو نصیب ہوگا. کیا ہے؟ جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کی یاد کرتے ہیں. جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیسے یاد کرتے ہیں؟ قیاما، کھڑے کھڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں. وقعودا، اور بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں. وعلی جنوبہم، اور اپنے بازو پر لیٹ کر، یعنی کروٹ لیٹ کر، کروٹ سو کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اٹھے بیٹھے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، ہر حال میں وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں. کون لوگ؟ جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، جن کو اللہ کی طاقت کا علم حاصل ہو جاتا ہے. وہ لوگ کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، سو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، پہنتے ہوئے، چلتے پھرتے، تمام چیزوں میں اللہ کی یاد ہوتی رہتی ہے. اللہ کی یاد کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے. نماز تو مقررہ اوقات میں فرض ہوتی ہے. ابھی ہمارے اوپر فجر کی نماز فرض نہیں، ہمارے اوپر فجر کی نماز فرض نہیں. کیوں؟ شرائط 7 ہیں. ایک، نماز کا وقت ہونا. نماز کا وقت نہیں ہے تو اس لیے فجر کی نماز ہمارے اوپر فرض نہیں. عشاء کا وقت آ چکا ہے تو عشاء کی نماز ہمارے اوپر فرض. اگر فجر کی نماز ہم کو پڑھنا ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہہ لے کہ بھئی میرے اوپر فجر کی نماز فرض ہے، ابھی میں جو ہے نماز پڑھ لیتا ہوں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو وقت آنے کے بعد نماز فرض ہوتی ہے. زکوٰۃ ہے، سال میں ایک مرتبہ، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط پائی جائیں تو سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض. رمضان کے روزے فرض ہیں لیکن سال میں ایک مرتبہ. حج فرض ہے لیکن کب؟ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. ان عبادت کے لیے خاص اوقات مقرر ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں. بیٹھا بیٹھا آدمی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، کھڑا کھڑا، سوتے سوتے، کھاتے پیتے، پہنتے، ہر حال میں اللہ کو یاد کر سکتا ہے. اسی لیے مسنون دعاؤں کا جو ہے ذکر آتا ہے. پچھلے جو ہے 3 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے بہت بڑے جو ہے بزرگ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم علی گڑھ کے بہت بڑے جو ہیں، اس وقت ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم دیوبند کے مجلس شورا کے آپ جو ہے ممبر ہیں، مظاہر العلوم سہارنپور کے مجلس شورا کے بھی آپ ممبر ہیں. تو حضرت جو ہے حضرت ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ و مجاز بھی ہیں. آپ عالم نہیں ہیں، حافظ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ آج بڑے بڑے علماء حضرت کے ہاتھ سے بیعت ہیں. بڑے بڑے علماء آج جو ہے حضرت کے ہاتھ سے بیعت ہیں.
بہت کمزور، اتنے کمزور ہیں کہ آپ چل بھی نہیں سکتے، ویل چیئر پر آپ کو جو ہے لایا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی برابر جو ہے آپ کی عبادتیں مکمل ہو رہی ہیں۔ 3 سال پہلے جو ہے رائے چھوٹی آئے تھے، تو اس وقت ہم بھی گئے تھے حضرت سے ملاقات کے لیے، حضرت کی خاص مجلس تھی، لیکن حضرت جو ہے بہت کمزور ہو چکے تھے، تو اس وجہ سے حضرت جو بات کہتے تھے بات صاف طریقے سے سنائی نہیں دیتا تھا، اگر سنائی دے دیا تو بات سمجھنے میں بہت مشکل ہوتی تھی، اس لیے کہ آدمی جب بہت کمزور ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اس کی آواز میں ایک قسم کی کپ کپی شروع ہو جاتی ہے، آواز جو ہے کانپنے لگتی ہے، جیسا بدن کانپتا ہے ویسے ہی آواز بھی کانپتی ہے انسان کی۔ وہ بہت زیادہ آدمی جب کمزور ہوتا ہے، بہت بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اس وقت یہ شکایت ہوتی ہے۔ تو اس وقت حضرت نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی، اس میں سے ایک بات خاص طور سے ترغیب دی ہے کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو، اور یہ باتیں ہم جو ہے مکتب میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، مکتب میں صبح شام جو مکاتب ہمارے مساجد میں چلتے ہیں، ان مکاتب میں یہ باتیں بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ بھئی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو، اور یہ دعائیں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ کھانے کی دعا یہ ہے، کھانے سے پہلے کی دعا یہ ہے، دسترخوان بچھاتے وقت یہ دعا پڑھیں، دسترخوان اٹھاتے وقت یہ دعا پڑھیں، کھانے کے درمیان یہ، کھانے کے بعد کی دعا یہ، اور کوئی کہیں جو ہے دعوت میں جانے کا موقع ہو گیا، دعوت کھانے کے بعد یہ، بیت الخلاء جاتے وقت، آتے وقت، مسجد میں آتے جاتے، اور کپڑا پہنتے وقت، نیا کپڑا پہنتے وقت، سوتے وقت، سو کر اٹھنے کے وقت، تمام جو ہے مسنون دعائیں موجود ہیں حدیثوں کے اندر۔ تو یہ باتیں ہم جو ہے مکتب میں چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ باتیں حضرت جو ہے 3 سال پہلے علماء کی مجلس میں کہہ رہے ہیں، اور اس مجلس میں علاقے کے بڑے بڑے علماء موجود تھے کہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کیا کرو، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو، اور خود بھی اہتمام کرو، اور اپنے ماتحت رہنے والے اور جہاں جہاں آپ لوگ کام کر رہے ہو وہاں جو ہے اس بات کو بہت پھیلا دو کہ ہر حال میں مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ تو اس وقت میں جب وہاں سے آیا، تو اس وقت جب پہلا جمعہ آیا تھا، اسی وقت میں نے آپ حضرات سے اسی موضوع پر جو ہے جمعہ میں بیان کیا، اور اس وقت حضرت کی بات جو ہے نقل کر دی تھی۔ آپ لوگوں کی بات ذہن میں نہ ہو، لیکن میرے ذہن میں بات اچھی طریقے سے محفوظ ہے کہ اس وقت میں نے حضرت کی بات نقل کر دی تھی۔ تو مسنون دعاؤں کا اتنا زیادہ جو ہے اہتمام جو ہے کرایا جا رہا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر حال میں بندہ جو ہے اللہ کو یاد کرتا رہے، کھاتے وقت، پیتے وقت، سوتے وقت، پہنتے وقت، کپڑا نکالتے وقت، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی سیڑھیوں سے اوپر چڑھ رہا ہے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چڑھنا ہے، سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نیچے اترنا ہے۔ یہ جو ہے مسنون دعائیں ہیں، تو ان دعاؤں کا ہم کو اہتمام کرنا ہے۔ تو اسی کو جو ہے یہاں فرمایا گیا کہ بیٹھے کھڑے لیٹے ہر حال میں وہ لوگ اللہ کی عبادت، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ما خلقت هذا باطلا، یہ تمام چیز آپ نے بیکار پیدا ہرگز نہیں کیا۔ ہر چیز جو بھی دنیا میں پیدا ہوئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی خاص مقصد ہے۔ یہاں تک کہ ابھی جو ہے 2-3 دن پہلے ایک چھوٹا سا ویڈیو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر سانپ کے بارے میں، کہ سانپ جو ہے اللہ کی قدرت میں سے بڑی قدرت کی ایک نشانی ہے، اور سانپ کو اللہ نے پیدا فرما کر انسان کے لیے بہت بڑا جو ہے بھلائی کا معاملہ کیا ہے انسان کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتنے بھی سانپ ہی نہیں ہے، جتنے بھی جنگلی جو کیڑے ہیں، زہریلی کیڑے جو ہیں، جو کہ انسان کو اگر ڈس لیں تو انسان مر جاتا ہے، ایسے خطرناک زہریلے کیڑے کیا کرتے ہیں کہ انسانوں کا دنیا میں رہ کر انسان جب ہوا سانس نکالتا ہے اور سانس لیتا رہتا ہے، تو جب انسان کے بدن سے سانس نکلتی ہے تو اس میں جراثیم نکلتے ہیں، اور وہ جراثیم پھر اندر نہیں جاتے۔ اللہ کی قدرت کا سسٹم دیکھیے، اللہ نے کیسی قدرت، اللہ نے کیسا انتظام کر دیا ہے کہ جب ایک مرتبہ انسان سانس باہر چھوڑتا ہے تو وہی ہوا پھر اندر نہیں جاتی، بلکہ وہ ہوا جو ہے یہ سانپ، بچھو، جتنے بھی زہریلے کیڑے ہیں اس ہوا کو کھینچ لیتے ہیں، اور وہ پورے جراثیم جو ہے ان کے بدن میں جمع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بدن میں زہر بن جاتا ہے۔
اگر وہی سانس وہی ہوا پھر واپس ہمارے بدن میں آ جائے تو آج محققین کا کہنا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان بہت گھنٹوں تک، بہت دن نہیں بلکہ بہت گھنٹوں تک انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو ہر چیز، جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے انسان کے لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو یہ جو ہے آج جتنی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان تمام باتوں کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی قدرت کے اوپر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی خلقت کے اوپر غور کرتے رہنا چاہیے، آسمانوں کا پیدا ہونا، زمینوں کا پیدا ہونا، سمندروں کا چلتے رہنا، سورج کا وقت پر نکلنا، وقت پر غروب ہونا، چاند کا وقت پر نکلنا، دن کا وقت پر آنا، رات کے وقت پر آنا، ان تمام چیزوں کے اوپر ہم کو غور کرتے رہنا چاہیے۔ جتنا ہم غور کرتے جائیں گے ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوتا رہے گا۔ اگر ہم نے ان چیزوں پر غور کرنا چھوڑ دیا تو پھر ایمان جو ہے کمزور ہوتا چلا جائے گا، جس کی وجہ سے ہماری نمازیں بھی مکمل نہیں ہو سکتی، ہماری عبادتیں بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی طاقت کا علم انسان کو حاصل ہو جائے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے لیے ہم کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ محنت کیا ہے کہ اللہ کی قدرت کو سوچتے رہیں کہ بھئی اللہ نے یہ چیز پیدا کی ہے، اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ اگر اس کے مقابل میں انسان کو اگر ایسی چیز بنانا ہوتا تو انسان کو کتنی مصیبتوں کا، کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اللہ کو جو ہے ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے میں کسی قسم کی کوئی مصیبت جو ہے پیش نہیں آ سکی اور کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی تھکان اللہ کو محسوس ہوئی۔ اللہ کی طاقت وہ ہے، اللہ کی قدرت وہ ہے۔ اس طریقے سے اگر اللہ کی قدرت کو ہم سوچیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اللہ کی قدرت کو سوچنے کی، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔